قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ 12 کی ترتیب اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر اسی دن لکھ دیا تھا، اسی دن محفوظ کر دیا تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، اور ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگوں سال کے ان 12 مہینوں کے اندر اپنے نفس پر تم ظلم مت کرو۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی گزارنا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ دوستو، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن چاند کو نیچرل کیلنڈر کی حیثیت دی، اور سال کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا وہ قمری 12 مہینے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دینی تمام کاموں کے اندر قمری ماہ و سال کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الزمان استدار كهيئته يوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم گھما کر اس وقت اپنے اسی حالت پر آ چکا ہے جس پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ السنۃ 12 شہرا، اور سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان المعظم کے بیچ میں آتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی اور اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا اور اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ آیات مبارکہ اور فرمان رسول سے واضح ہو رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور ان مہینوں کی ترتیب کسی انسان نے نہیں بنائی بلکہ خود اللہ رب العزت کے ذات نے بنائی۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے جو بڑا برکت والا، عظمت والا، تقدس والا، بزرگی والا مہینہ ہے۔ یہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے کو
عبادت و ریاضت میں، اللہ کے احکام کے اتباع میں گزاریں اور گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو پورے سال گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی کا سخت باعث ہے۔ جس طرح عبادات پر ثواب زیادہ ہے، اسی طرح نافرمانی پر پکڑ اور گرفت بھی سخت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ بہت ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کی بہت ساری وجہ علماء اسلام نے تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر محرم الحرام کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، اگر رمضان کے بعد ہم کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو آپ ہمیں کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، ان کنت صائما بعد رمضان فصم المحرم، اگر تم رمضان کے بعد سال کے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے مہینے محرم میں روزہ رکھو، فإنہ شہر اللہ، کیونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا گیا، من صام یوما من المحرم الحرام فلہ بکل یوم 30 یوما، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں کسی ایک دن روزہ رکھے تو ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محرم الحرام کی فضیلت کی سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ علماء اسلام نے یہ لکھی ہے کہ فإنہ شہر اللہ، کہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب محرم کے مہینے کی اضافت اور اس کی نسبت اللہ کی جانب ہو گئی تو اس مہینے کے اندر خصوصیت کا پیدا ہو جانا اور اس کا اعلیٰ و افضل ہونا اولا ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو دوسرے 8 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اسلامی نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن محرم الحرام کی 10 تاریخ جس کو ہم اور آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس کی فضیلت کی بہت ساری وجہیں علماء اسلام نے لکھی ہے،
کہ اسی دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں، جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت حاصل ہوئی۔ 10 محرم الحرام ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست بنایا گیا، اور 10 محرم الحرام ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو ٹھنڈی اور سلامتی بنایا گیا۔ 10 محرم الحرام ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 10 محرم الحرام ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہودیوں کے شر سے انہیں نجات دی گئی۔ 10 محرم الحرام ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیت سے نجات دی، اور 10 محرم الحرام ہی کے دن اللہ نے فرعون کو دریائے نیل کے آبلاؤں میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ 10 محرم الحرام ہی کے دن آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور 10 محرم الحرام ہی کے دن قریش مکہ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا کرتے تھے۔ 10 محرم الحرام ہی کے دن نماز رسول جگر گوش بدول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیے گئے، اور 10 محرم الحرام ہی کے دن قیامت آئے گی، اس دنیا کو ختم کر دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک محرم الحرام کی 10 تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس اہمیت کی سب سے بڑی وجہ شہادت حسین ہے، جبکہ شہادت حسین سے بہت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ایک اہم دن مانا گیا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 تاریخ کو فرعونیت سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن اللہ کا خلیل بنایا گیا، اور آتش نمرود کو ٹھنڈی اور سلامتی بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم الحرام کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول فرمائی، اور اس سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم الحرام کے دن ہی پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ نے 10 محرم الحرام ہی کے دن لوح و قلم کو، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ صرف شہادت حسین ہے، تو ہم غلط سمجھتے ہیں، بلکہ 10 محرم الحرام کی اہمیت شہادت حسین کے بہت پہلے سے ہے۔ اتفاق سے اسی تاریخ کو نماز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیے گئے، تو اس دن کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک اور زیادہ بڑھ گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری بصیام عاشوراء فضلہ علی غیرہ هذا اليوم یوم عاشوراء. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کی فکر میں اتنا زیادہ مبالغہ اور اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو جتنا کہ یوم عاشوراء کے روزے کی فکر میں اور اس کے اہتمام میں آپ نے مبالغہ آرائی سے کام لیا. رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کے روزے نفل بن گئے. اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، اور جو آدمی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء ويحثنا عليه وتعاهدنا عنده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہمیں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور اس پر ہمیں ابھارتے بھی تھے اور اس کی تاریخ آنے پر ہمیں دھیان دلاتے تھے. فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا لم یأمرنا ولم ینہنا ولم یتعاہدنا عنده. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اور عاشوراء کا روزہ نفل بن گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہی ہمیں اس پر دھیان دلایا اور نہ ہی ہمیں اس کی ترغیب دی، بلکہ اپنے امت کے لوگوں کی چاہت پر چھوڑ دیا گیا. جس کا جی چاہے یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھے، لیکن جس کا جی چاہے نہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے خیبر کے یہودیوں کو دیکھا. خیبر مکے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ یہودیوں کا سینٹر ہے. وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومہ، یہ کیسا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ ان یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقوما، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیت سے نجات دیا. وغرق فرعون قوما، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل کے آبلاؤں میں ڈبو دیا. فصامہ موسیٰ شکراً، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تاریخ کو شکریہ کا روزہ رکھا. فنحن نصومہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اے یہودیو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کے دن خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہود کے علاوہ عیسائی بھی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ صرف 10 محرم الحرام ہی کو روزہ رکھتے ہیں. لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آنے والے سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کے دن بھی روزہ رکھوں گا. لیکن وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے. اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں اگر امت محمدیہ میں سے کوئی فرد
10 محرم الحرام کا روزہ رکھ کے اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 روزے رکھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا اور اس نے 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 11 تاریخ کو روزہ رکھے، 9 10 یا 10 11، تاکہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو، اس کا حشر جو ہے عیسائیوں کے ساتھ ہو، بلکہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا حشر جو ہے اللہ والوں کے ساتھ ہو، اس کا حشر اصحاب کرام کے ساتھ ہو، اس کا حشر اہل بیت کے ساتھ ہو، اس کا حشر امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہو، اس کا حشر جو ہے اللہ کے تمام نیک بندوں کے ساتھ ہو۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مشابہت اختیار کریں، اللہ والوں کی مشابہت اختیار کریں اور وہ محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ 2 روزے رکھیں۔ اور ایک بات میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں لوگ نہ شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بالآخر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں ہے؟ محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیے گئے؟ اگر اسی وجہ سے غم کا مہینہ قرار دیا جا رہا ہے تو میں پورے زور دے کر کہتا ہوں اور ڈنکے کا چوٹ اعلان کر کے کہتا ہوں، شہادت کی وجہ سے نہ کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تاریخ غم کی تاریخ بن سکتی ہے، کیونکہ شہادت یہ مومن کا عین مطلوب ہے۔ شہادت ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ شہادت وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ تو مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت دے۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کو کامیاب کہا، اور جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زمین پر گرے تو ڈنکے کا چوٹ اعلان کرتے ہوئے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ آپ بتائیے، جس کی تمنا اللہ کے رسول نے کی ہو، جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے مانگی ہو، اور جس کے ملنے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کو کامیاب کہا ہو، کیا وہ چیز بھی غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر شہادت اور وفات کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ بنتا تو شوال کے مہینے کو غم کا مہینہ کیوں کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کے لاش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سن کر رنگوٹے کانپ اٹھتے ہیں۔ ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، جگر کو چیر کر چبایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لاش کو دیکھا تو اعلان فرمایا، امی سید الشہداء، میرے چچا تو شہیدوں کے سردار ہیں۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ بنتا تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو غم کی تاریخ کیوں نہ کہا جائے کہ داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کے نکاح میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، شہادت کی وجہ سے نہ کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی تاریخ غم کی تاریخ بن سکتی ہے، کیونکہ شہادت یہ مومن کا عین مطلوب ہے۔ شہادت ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن جو آدمی اپنے بال بچوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے تو اللہ رب العزت اس پر رزق کی پورے سال فراوانی پیدا فرماتا ہے۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، تو اس مہینے کو نہ ہم کو خوشی میں گزارنا ہے اور نہ ہی اس مہینے کو ہم کو غم میں گزارنا ہے، کیونکہ خوشی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے صرف 2 دن بنائے ہیں، عید اور بقرعید۔ اس کے علاوہ اور کوئی دن خوشی کے لیے نہیں منایا گیا، اور شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو ہم غم کے مہینہ بھی قرار نہ دیں گے، بلکہ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم محرم کے مہینے کو عبادت و ریاضت میں گزاریں، کیونکہ محرم کا مہینہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اس لیے امید ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔